کرسچین اسپتال ٹیکسلا کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا۔ طویل جدوجہد کے بعد سہیل سوری سلاخوں کے پیچھے بند ہو ہی گیا۔ کرسچین اسپتال ٹیکسلا میں کافی عرصے سے سٹاف اور انتظامیہ کے درمیان ایک جنگ کی سی صورتحال چل رہی تھی۔ سہیل سوری، ڈاکٹر اشک ناز شکیل اور دیگر کی جانب سے سٹاف کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے بعد مظاہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں گالم گلوچ، تھپڑوں، لاتوں، مکوں کے تڑکے کے بعد سہیل سوری کے سلاخوں کے پیچھے جانے کی کسر بھی پوری ہو گئی۔ السلام علیکم، میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوں اس ہاسپٹل میں، اور پرابلمز اب ہماری یہ ہیں کہ ہاسپٹل اس وقت بالکل بہت زیادہ ڈاؤن فال پہ ہے، اور اس ڈاؤن فال کی وجہ سے ہم تنخواہیں جو ہیں وہ سٹاف کی پوری نہیں کر پا رہے۔ آخری تنخواہ جو سٹاف کو ملی تھی مجھ سمیت وہ پچھلے سال اگست کی تنخواہ تھی۔ اس سال ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی۔ پچھلے 4 مہینے کی تنخواہیں پچھلے سال کی رہتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 9 تاریخ کو عید تھی، کسی کے گھر میں سبزی پک رہی ہے، کسی کے گھر میں دال پک رہی ہے، کسی کے پاس بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔ مطلب میں اس سچویشن میں ہوں، میرے پاس اس وقت میرا 91 کی گریجویشن ہے، 92 میں میں نے ہاؤس اپ کیا، اور 94 میں یہاں پہ آیا تھا، 29 سال سے میں یہاں پہ ہوں۔ یہ حالات میں نے اسٹاف کے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میرے پاس نہ گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے، کیونکہ مجھے بیچنی پڑی، بچوں کی فیسیں پوری کرنی تھیں، گھر کے خرچے پورے کرنے تھے، اور مجھ سے زیادہ میری اگر 1.5-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور میرے جیسے بندے کا یہ حال ہے، کیونکہ یہ پچھلے اور سالوں میں بھی 3-3 4 سال کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملتی رہیں۔ 2020 سے 2020، 21، 22 اور یہ 2023 میں تو ایک تنخواہ بھی نہیں ملی۔ تو میرا یہ حال ہے، تو ایک لے مین جو ہے، کوئی مالی ہے، صفائی والا ہے، چوکی دار ہے، اس کے کیا حالات ہوں گے؟ جو سولوشنز ہم سب سے پہلے پٹ ان کرتے رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے سامنے، اور ایڈمنسٹریشن کا حصہ میں نہیں بھی تھا، کیونکہ سپٹمبر 2021 سے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی چونکہ میں او ٹی کا انچارج تھا، اینستھیزیا اور ICU میرے انڈر آتا تھا، تو میں سینئر ڈاکٹر تھا، تو میں سمجھاتا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کریں، سینئر سٹاف کے ساتھ میٹنگ کریں، اچھی پالیسیز بنائیں، ہسپتال کو رینوویٹ کرنے کا کچھ پلانس بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی لائبلٹیز کو کم کریں۔ مطلب آپ اپنی لائبلٹیز کو کم کریں گے، آپ نے بہت سارے جو ہیں وہ منہ جو ہے وہ بالٹیاں کھول رکھی ہیں جن میں پانی بھر بھر کے جو ہے نا آپ سائڈوں پہ جا رہا ہے، ان کو ختم کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب یہاں پہ میں بٹھانے کافی سارے کام ہیں اگر کرنا چاہیں، پھر ایڈمنسٹریشن، لیکن کسی بڑے ہاسپٹل کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ کلیکشن آفس بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑی اس کی ذات ہے۔ آج کے دن پرچی کی قیمت 50 روپے کی کر دی جائے، سرجری کی قیمتیں کم کر دی جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا آئی ڈپارٹمنٹ میں 4-5 بہترین ڈاکٹرز تھے جو کہ لوکل لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے اور وہ بہت کامیاب سرجریز کر رہے تھے، ان کو آپ آج لے کے آ جائیں تو ہم 40 سے 50% ریونیو ایک ہفتے میں ہمارا بڑھ سکتا ہے۔ ابھی ہم لائبلٹیز کم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم ہاسپٹل کی رینوویشن کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم صرف چند تھوڑی سی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائیں تو ہم اپ لفٹ ہو سکتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا،
ٹھیک ہے نا, ہمیں صرف لارے دے گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیا. اور خود جب ہم سیلری مانگنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ 2 دن بعد آ جانا, 3 دن بعد آ جانا, اور جب اپنا ٹائم آیا تو دوسرے گیٹ سے باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, خود پیسے آئے تو گیا نا, ہمارے گھر ہمیں پوچھو نا, ہمارے گھر میں کیا بیت رہی, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا, ہم سے پوچھو. ٹھیک ہے, اور میں حساب لگائیں کہ جب ان سے بات کرنے کے لیے جائیں, ٹھیک ہے, ہمیں کہتے ہیں بھائی جاؤ کہ ہم اپنی بات کریں. ٹھیک ہے جی, آپ نہیں کام کر سکتے, یہ لیٹر دو, ٹھیک ہے نا, ریزائن کر دو آپ. یار اپنے پیسے مانگ لے کہ ہم ریزائن کریں. آپ جی نئے بندے جتنے رکھے ہیں ان کو سیلری ٹائم پہ ٹائم مل رہی ہے. یار ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ فارغ ہے, قبضہ کر کے یہ ہمارا جو ہے نا ایک پی سی بی بورڈ, ایک پی سی بی بورڈ ہوتا ہے جو اس پورے ہاسپٹل جو ہمارے جتنے بھی ہیں اس مشن کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ گزشتہ 3-4 سال سے یہ جب سے یہ مینجمنٹ بیٹھی ہے, انہوں نے جتنے بھی سٹاف ہے ان کے ساتھ یہی سلوک انہوں نے شروع سے رکھا ہوا ہے کہ کبھی تنخواہ دے دی, کبھی نہ دی, دی بھی تو تھوڑی سی دے دی. ٹھیک ہے نا, اور یہ گزشتہ سال بھی ادھر پروٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں بھی یہی چیز تھی کہ ان کو تنخواہیں ٹائم پہ ملے. ہم نے جو ایم پی ہیں ہمارے عمار خان, ان کو بھی بلوایا تھا یہاں پہ, لیکن اس کا مسئلہ حل نہ ہو سکا کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کرنے سے بچتے ہیں. وہ آ رہے ہیں لاہور سے نکل آئے ہیں اور انشاءاللہ کل تک وہ ادھر ہوں گے. کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر اجمل خان. ابھی جو انچارج ہیں, جو چیئرمین ہیں پی سی بی کے, وہ امید ہے کہ کل تک آ جائیں گے اور اس پہ آگے کام کیا جائے گا. اور میں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کرسچن برادری کا صدر بھی ہوں, تو میرا ان کے ساتھ, کیونکہ یہ سارے میرے بھائی ہیں, میری برادری ہے, تو میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں. کیونکہ اگر ان کے لیے ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون اور آ کے بولے گا. اب ٹیکسلا کے عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. کیونکہ یہ کچھ معاملات جو تھے ہمارے چرچ کے بھی تھے, ان کا کچھ چندے کا معاملہ تھا, کچھ چرچ بلڈنگ کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا, وہ بھی کوئی پتہ نہیں اس کا بالکل بھی کہ وہ کہاں گیا ہے, کیونکہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا بردر, یہ بتائیے گا, ادھر سنا ہے کہ جو فنڈ آتا ہے یہ ہاسپٹل آپ کا فنڈ پہ چلتا ہے, ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود ادھر فنڈنگ کی کچھ پرانے فنڈنگ بھی ہوتی ہے. یہ اصل میں, ہاں جی, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ. یہ جب تک ڈاکٹر لال صاحب رہے تھے, انہوں نے ان تنظیموں کے ساتھ جو ہمیں فنڈنگ دیتے تھے ان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے. جب سے یہ ڈاکٹر اشکناز صاحب جو ہیں یہ بنے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ ہی ختم کر دیا, نہ کوئی سالانہ رپورٹ ان کو بھیجتے رہے. تو وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ وہ باہر سے ان کو پیسے بھیج دیں گے. معاملات ہمارے یہ ہیں کہ سیلری کا ایشو ہے. میرے دادا جی یہاں پہ سروس کر چکے ہیں, میرے والد صاحب کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے, ابھی ان کا بھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, جب جاتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں, جی آپ چلے جائیں, جی ہو جائے گا, جب چلے جائیں ہو جائے گا. کچھ ابھی تک ان کا کلیئر کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا مسئلہ, میں تو جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ہمارے سیلری کو تقریباً کوئی 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں, سیلری نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا, جب سیلری کے لیے بات کرنے جاؤ, اپلیکیشن لکھ کے دو, جی ہمیں آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کو کتنے پیسے چاہیے, اگر 20,000 لکھا ہے تو 10,000 ملے گا. اپنے پیسے ہم بکو کی طرح مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا عید گزری, ایسٹر گزرا ہے, ہمارا جو نیا انہوں نے اسٹاف رکھا ہے سارا جتنا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ان ساروں کو سیلری ملی ہے. اگر یہ احتجاج کے بعد بھی آپ کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, کوئی اس کا حل نہیں نکلتا, تو پھر آئندہ کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ سر اس کا حل تو نکلنا چاہیے نا. دیکھو جی, میرے اکیلے کی بات نہیں, 150 بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ صرف مجبور ہیں, جن کے گھر اندر وہ بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر وہ بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ گھر سے فارغ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, وہ مجبور ہے, بول نہیں سکتے. ہم غریب ہے, باہر رہتے ہیں, گھر کے کرایہ بجلی. ایسٹر والے دن ہمارے گھر چولہا نہیں چلا, سب سے بڑی بات جو ہے. گزشتہ دن بھی ہونے والے ایک مظاہرے نے شدت اس وقت اختیار کر لی جب سہیل سوری کے کہنے پر اس کے کار خاص نے مظاہرہ کرنے والوں پر بیلٹ نکال کر حملہ کر دیا. اس کے بعد پرامن مظاہرین سہیل سوری پر چڑھ دوڑے, تھپڑوں کی بارش کر دی.